الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائے۔ آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عرفان حیدر صاحب، قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، ہم نے کچھ ٹائم پہلے آپ سے ایک سوال جو کیا تھا، شباہت قیام امام حسین اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام، شباہتیں جو آپ سے پوچھی تھی قبلہ، لوگوں کی درخواست ہے کہ آپ اس کے کچھ اور، اگر ہو سکتا ہے کچھ اور شباہتیں پائی جاتی ہوں تو آپ اس پہ روشنی فرمائیے۔ جی، شکر گزار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ بہترین سوال ہے۔ اس سے پہلے ایک دو شباہتوں کا ذکر ہوا تھا، جیسے کہ زمانہ جیسے قیام کا تھا ویسے ظہور کا ہوگا، اور تیسری شباہت اصحاب کا کم ہونا۔ اچھا، اصحاب امام حسین علیہ السلام بھی قیام کے وقت کم تھے، اور ظہور کے وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اصحاب بھی کم ہوں گے۔ ایک سوال یہاں پر وجود میں آتا ہے، کیا واقعاً کم ہوں گے؟ اس وقت کہا جا سکتا تھا کہ شیعہ شاید کم ہو، چونکہ حکومتیں کسی اور کے حوالے تھی، خلافت کا سلسلہ تھا، اس کے بعد معاویہ جیسا حاکم آیا، اس کے بعد پھر یزید جیسا بادشاہ بنا، تو ممکن ہے کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ دین ملوکیت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بادشاہوں کے ہاتھ میں دین ہوتا ہے، جس طرح سے بادشاہ چاہتے ہیں اکثریت لوگوں کو اسی دین کی طرف رجوع یا رجحان کروا دیتے ہیں۔ خوب، اب یہاں پر سوال یہ ہے، اس وقت جو جمہوریت زیادہ ہے اور ہر جگہ شیعہ موجود ہیں اور ہر جگہ آزادی کے ساتھ عزاداری کر رہے ہیں، ہر جگہ ایران جیسے ملک پوری طرح سے شیعہ آزادی، عراق میں پوری طرح شیعہ آزادی، ہندوستان، پاکستان، امریکہ، لندن، پوری دنیا میں چلے جائیے آپ کو شیعہ ملیں گے۔ اب سوال یہاں یہ وجود میں آتا ہے، کیا اس وقت جب 10 ملین سے زائد، کہا جاتا ہے 20 ملین تک زکزکی صاحب کے ہاں شیعہ ہو چکے ہیں، ماشاء اللہ سے ایک قیام ہے ان کا بھی ایک، اور ایک باقاعدہ انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران کے بعد ایک انفجار ہوا ہے، ہر جگہ شیعہ ہیں، ہر جگہ شیعہ ہیں۔ کیا اس وقت یہ سوال کا وجود میں آنا، کیا امام زمانہ کے بھی اصحاب کم ہیں؟ یہ واقعاً سوال ہے۔ تو اب اس سوال کو سمجھنے کے لیے
قیام امام حسین کی طرف رخ کریں گے۔ قیام امام حسین میں آپ دیکھیں گے اس وقت بھی مولا کے چاہنے والے تھے۔ ایسا نہیں کہ ملوکیت میں دین پھنس جاتا ہے تو اس کا مطلب وہی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہاں پر بھی چاہنے والے، ماننے والے، جاننے والے موجود تھے، اصحاب موجود تھے جنہوں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ کبھی سجدے میں امام حسین کو دیکھا کہ امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں اور پشت میں مولا حسین ہیں۔ کبھی دیکھا کہ مسجد میں جو ہے مولا حسین تشریف لا رہے ہیں، صحابی کے ہاں پیر پھنسا اور گر گئے۔ پیغمبر اکرم جمعے کے خطبے کو چھوڑ کر اتر آئے خود، جبکہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کسی صحابی سے سنبھال لو، لیکن خود اتر آئے اور اٹھا کر لے گئے، پھر سمجھایا دیکھو یہ کون ہے، اس کو پہچانو۔ یعنی چاہنے والے، جاننے والے، ماننے والے سب موجود تھے، اس کے باوجود کیوں اصحاب کم آئے؟ کیوں کم آئے؟ اس لیے کم آئے کہ جان نثار نہیں تھے، جاننے والے تھے، پہچاننے والے تھے، ماننے والے تھے، جان نثار نہیں تھے۔ جان نثار ایک الگ پہلو ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے، پیغمبر نے ایک شخص کو صدا دی، آواز دی، وہ آنے میں تاخیر کیے۔ پیغمبر نے پوچھا آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ انہوں نے فرمایا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو میں بھی جانتا تھا، وہ تو میں بھی جانتا تھا۔ سمعوں و طاعتن کا مطلب یہ ہے جب بھی ندا آئے فوراً پہنچ جانا، فوراً پہنچ جانے کا کام ہے۔ یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے پیروکار امام۔ ایسے لوگ کم تھے۔ خود امام نے صحابی رسول کو نامہ لکھا تھا قیام کے وقت، کہ نامہ یہ لکھا تھا کہ یہ میرا مقصد ہے،